انفو ایٹ عدنان کے پیارے دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں یہ بات 25 مئی 1998 کی ہے جب PIA کی پرواز کے 20 منٹ بعد ایک ہائی جیکر نوجوان کاکپٹ کی جانب بڑھا۔ ایئر ہوسٹس نے بڑے ادب سے کہا سر آپ تشریف رکھیے، کاکپٹ میں جانے کی اجازت نہیں، مگر خوبرو فضائی مہمان کو جواب دینے کے بجائے یہ نوجوان دھکا دیتے ہوئے کاکپٹ میں گھس گیا۔ دوستوں نوجوان نے کاکپٹ میں داخل ہوتے ہوئے پسٹل نکال کر پائلٹ کے سر پر رکھ دی، اور جبکہ اس دہشت گرد نوجوان کے دو ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پسٹل مسافر کے اوپر تان لی۔ ناظرین یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ یہ واقعہ پاکستان انٹرنیشنل لائن 554 کی ہے۔ یہ 25 مئی 1998 کو اغوا ہونے والے مسافر جہاز کا ناقابل فراموش واقعہ ہے جس میں ہر لمحے ڈرامائی موڈ آتے رہے۔ ناظرین یہ طیارہ تربت ایئرپورٹ سے اڑا اور گوادر سے مزید مسافروں کو لے کر کراچی روانہ ہوا جس میں عملے سمیت 38 مسافر سوار تھے۔ اس طیارے کو 6:30 پر کراچی پہنچنا تھا، اب مگر اس کی منزل کا فیصلہ ہائی جیکروں نے کرنا تھا۔ ہائی جیکرز کی انگلی ٹریکر پر تھی۔ اس نے کیپٹن عزیز کو حکم دیا کہ طیارہ کراچی نہیں بلکہ انڈیا کے ایئرپورٹ پر اترے گا۔ ناظرین اس کے بعد دہشت گردوں نے کیپٹن عزیز کو بھارتی سول ایویشن سے رابطے کرنے کی اجازت مانگی، جس پر کیپٹن عزیز نے ایسا ہی کیا اور جہاز کی سمت بھی بدلی۔ اس دوران ایئر ہیڈ کوارٹر کو بھی خبر ہو گئی اور فوراً F-16 فضا میں بلند ہو گئے۔ دوستو کیپٹن عزیز دہشت گردوں کے اناڑی پن کو سمجھ چکے تھے۔ دہشت گردوں کے کہنے پر کیپٹن عزیز نے دلی ایئرپورٹ سے رابطہ کیا۔ دراصل کیپٹن عزیز اپنے ہی ملک کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطے میں تھے اور دہشت گردوں کو باور کرایا جا رہا تھا کہ وہ دلی ایئرپورٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہیڈ کوارٹر نے حکام کی ارجنٹ میٹنگ میں ایکشن پلان بنایا اور فیصلہ کیا کہ جہاز کو حیدرآباد سے ایئرپورٹ پر اتارا جائے۔ کیپٹن عزیز نے دہشت گردوں کو بتایا کہ ہمارے پاس ایندھن بہت کم ہے، ہم دلی ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکتے، جس کے لیے ہمیں قریبی ایئرپورٹ سے خوراک اور ایندھن لینا پڑے گی۔ دوستو ہائی جیکروں نے ہر صورت طیارے کو دہلی لے جانا تھا۔ ان کے پاس نقشہ تھا اور نقشے کو دیکھتے ہوئے بھارتی بھوج ایئرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر کیپٹن عزیز نے کہا کہ بھوج ایئرپورٹ قریب پڑتا ہے۔ جب دہشت گردوں نے بھوج ایئرپورٹ اترنے کو کہا تو کیپٹن عزیز نے وہاں رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی جیکر بھوج ایئرپورٹ پر اتارنا چاہتے ہیں، جس کے بعد کنٹرول ٹاور سے ہندی میں بات ہونے لگی۔ دہشت گردوں نے بتایا کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور حکومت پاکستان کی انڈیا کے مقابلے میں ایٹمی تجربہ کرنے کے خلاف ہیں، اور اسی ہائی جیکنگ کے ذریعے حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ ایٹمی تجربات نہ کریں۔ تھوڑے انتظار کے بعد دوسری طرف سے بتایا گیا کہ پردھان منتری نے ان کو بھوج ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت دے دی، جس پر دہشت گردوں نے جے ہند اور جے ماتا جی کے نعرے لگائے۔ ناظرین یہ پورا ڈرامہ حیدرآباد کی فضائی حدود میں ہو رہا تھا، جبکہ ہنگامی طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ سے تمام جہاز ہٹا دیے گئے اور پولیس نے ایئرپورٹ کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیے۔ پھر SSG کمانڈوز، پولیس اور رینجرز الرٹ کھڑے تھے۔ ناظرین افسران کی نگاہیں اسکرین پر تھی اور اب جہاز نے صرف ٹائم پاس کرنا تھا کہ اس لیے وہ پہلے ہی حیدرآباد کی حدود میں تھا۔ کیپٹن عزیز کمال کی ہوشیاری کے ساتھ جہاز کو مزید بلندی پر لے گئے کہ دہشت گردوں کو یقین ہو جائے کہ وہ واقعی بھارتی بھوج ایئرپورٹ جا رہے ہیں۔ ناظرین ایئرپورٹس پر تمام لائٹیں بند کر دی گئی اور ایئرپورٹ سے سبز ہلالی پرچم ہٹا کر بھارتی پرچم لگا دیا گیا، جو کہ ہیڈ کوارٹر سے ہدایت بھی ہندی میں دی جا رہی تھی۔ جیسے ہی دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے بلند کیے۔ جہاز انتہائی مہارت کے ساتھ رن وے پر اتارا گیا تو مذاکراتی ٹیم جہاز میں داخل ہوئی۔ یہ ٹیم SSP حیدرآباد اختر، ASP ڈاکٹر عثمان اور کمشنر سہیل اکبر پر مشتمل تھی۔ ناظرین انہوں نے اپنا تعارف بالترتیب اشوک بھوج ایئرپورٹ مینیجر پاون رام اسسٹنٹ، جبکہ سہیل اکبر شاہ نے خود کو DC راجستھان ظاہر کیا۔ انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ ہندی میں بات شروع کی، جس کے بعد دہشت گردوں کو 100% یقین ہو گیا کہ وہ واقعی انڈیا کے بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے ہیں۔ اس کے فوراً بعد دہشت گردوں نے خوراک اور فیول کی ڈیمانڈ کی، مگر بات طویل ہوتی گئی۔ دوستو اسی ٹیم نے دہشت گردوں سے کہا کہ آپ عورتوں اور بچوں کو یہیں پر اتار کر دہلی چلے جائیں۔ عورتوں اور بچوں کو اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے ساتھ داخل ہوئے۔ ناظرین اللہ اکبر کے نعروں نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا اور بدحواسی میں ایک ہائی جیکر نے اپنے ہی ساتھی پر فائر کر دیا، مگر نشانہ خطا گیا۔ ہائی جیکرز حیران اور پریشان تھے کہ بھوج ایئرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آ گئے۔ دوستو چیف کمانڈو نے آگے بڑھتے ہوئے دہشت گردوں کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ اسی طرح کیپٹن عزیز بڑے سکون سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے۔ اس واقعے کے ہیرو کیپٹن عزیز کو اعزازی میڈل بھی دیے گئے اور 17 سال بعد 2015 کو تینوں دہشت گردوں کو
28 مئی کو سزائے موت دے دی گئی۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔